ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کئی عورتوں سے مشابہت نہیں رکھتی، یعنی جو چادر ہوتی ہے جو اکثر لوگ امامے پہ باندھتے ہیں، یعنی جو میں نے اس طرح پہنی ہوئی ہے، یہ اس پہ پوچھتے ہیں کہ یہ چادر عورتوں سے مشابہت نہیں ہے، یا اس کا پہننا مرد کو یعنی جائز ہے اور آپ اس کو کیوں اوڑھتے ہیں؟ دراصل مشابہت ایک الگ چیز کا نام ہے، اور امامے کے اوپر چادر اوڑھنا یہ عورت سے مشابہت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا پہننا گناہ ہے، بلکہ اس کا پہننا سنت رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے امامے اپنی چادروں سے نہیں ڈھکتے، یعنی اپنے اماموں کے اوپر اپنی چادریں نہیں اوڑھتے۔ اسی طرح فتح الباری کے اندر ہے کہ اکثر وقت سر سے چادر کا اوڑھنا یہ سنت ہے، یعنی مرد کے لیے یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سر اقدس پر چادر مبارک یعنی آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ لہٰذا مرد کو امامے کے اوپر چادر اوڑھنا یہ سنت بھی ہے، اور یہ سنت نماز میں بھی ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی امجدیہ کے اندر فرمایا کہ نماز کے اندر چادر سر سے اوڑھنا یہ سنت ہے، اور اسی کو نقل کیا مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی فیض الرسول کے اندر کہ مرد کے لیے یعنی نماز میں چادر کو سر سے اوڑھنا، امامہ اس کے نیچے اور اس کے اوپر چادر کو اوڑھنا، اس طرح یہ نماز میں سنت ہے۔ لہٰذا اس کا پہننا یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں چادر کا پہننا یہ سنت ہے، اور بزرگان دین کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے، لہٰذا اس میں کوئی عورتوں سے مشابہت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کی نیت سے پہنا جائے تو قار ثواب بھی ہے۔ اور نماز میں بھی امام شریف کے اوپر چادر کو اوڑھنا یعنی سر کے اوپر یہ بھی سنت ہے، اور اس کو بھی فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور سب سے بڑی دلیل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جو حدیث پاک نقل کی ہے اس سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی چیز کا جب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو اختیار کرے اور اختیار کرتے ہی وہ جس قوم سے مشابہت یعنی جس فرد سے مشابہت قرار پا رہا ہے وہ اس کے مثل لگنا چاہیے۔ اب آپ بتائیں کہ امامت عورت باندھتی نہیں، لہٰذا اگر امامہ عورت باندھے اور اس کے اوپر چادر اوڑھے اور عورت کا لک اس طرح لگے تب تو یہ مشابہت سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ کہ عورت کو آدھے سر سے چادر اوڑھنا یا امامے پہ چادر اوڑھنا یہ دونوں چیزیں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ امامہ باندھنا عورت کو جائز ہے، لہٰذا اس پہ چادر یہ کوئی مشابہت والی بات جو ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہی فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ اپنے علماء سے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ جب لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے امام مالک کی تو آپ اپنی کنیز کے ذریعے یہ معلوم کرواتے ہیں کہ کس حاجت کے لیے آئے ہیں، یعنی علم دین سیکھنے میں، حدیث سیکھنے آئے ہیں یا پھر مسائل سیکھنے آئے ہیں، علم فقہ سیکھنے آئے ہیں۔ اگر وہ لوگ ان کی کنیز سے کہتے ہیں کہ ہم علم فقہ سیکھنے آئے تو آپ باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو علم دین سکھاتے، لیکن اگر ان کی کنیز یہ کہتی اندر جا کے کہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ حدیث سیکھنے آئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل مبارک کرتے، عطر وغیرہ لگاتے، نیا لباس اچھا لباس پہنتے، اس کے اوپر امامہ شریف باندھتے اور سر سے چادر کو اوڑھتے، اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک مسند لگائی جاتی، آپ بیٹھ کر حدیث پاک بیان کرتے، اور آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ حدیث پاک کی تعظیم کے لیے آپ اچھا لباس اور خوبصورت لباس دکھنے والا اور امامہ اور چادر وغیرہ سب چیزوں کی پیروی کرتے ہوئے علم دین کا جو ہے وہ ادب کرتے تھے، اس لیے وہ بیان کرتے تھے۔ لہٰذا امامے کے اوپر سر سے چادر اوڑھنا اس طرح یہ ہمارے جو ہے اسلاف سے بھی ثابت ہے، بزرگان دین سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم فقہ کا بیان کرتے ہوئے افتاء وغیرہ کے شاید باب کے اندر ہے وہ بیان کرتے ہوئے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ پہلے امامہ شریف باندھتے، چادر وغیرہ اس کے اوپر اوڑھتے اور پھر جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ افتاء کا اس قدر آپ احترام کیا کرتے تھے، علم دین کی تعظیم اس طرح کیا کرتے تھے کہ لباس اختیار کرنے کے بعد تعظیماً والا اس کے بعد آپ ادب و احترام سے مسائل بتایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ تو بات جو ہے بزرگان دین سے بھی ثابت ہے، یعنی لباس آدمی کا اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ نہ تو کسی کو آر آئے، نہ ہی کسی کو اس کے اندر سامنے والے کو شرم محسوس ہو یا کسی کو گھن آئے۔ تو اس طریقے سے اپنا لباس کو علم دین کی مجلس میں صاف ستھرا رکھنا
بلکہ عام زندگی میں بھی صاف ستھرا رکھنا اور یہ کہ چادر کو بھی نماز کے اندر اوڑھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید عورت سے مشابہت ہے، تو میں نے پھر وہی بات عرض کی کہ اگر عورت امامے پہ باندھے تو عورت سے مشابہت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی طرح دوپٹہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی طرح دوپٹہ کیوں رکھا ہے؟ دوپٹے میں اور چادر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ کہ جن کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں یا پھر دل میں حسد ہوتا ہے تو حسد کے چشمے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو اوڑھی گئی چادر سنت کے مطابق لباس بھی عورت سے مشابہت نظر آتا ہے۔ تو چادر میں اور دوپٹے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا چادر الگ چیز ہے اور دوپٹہ الگ چیز، اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ عورت کا آدھے سر سے اس طرح چادر اوڑھنا امامے کے اوپر یہ ثابت بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی مشابہت بھی نہیں ہے کہ عورت امامے کے اوپر پہنے گی تو اس کے بعد مشابہت ہوگی۔ تو یہ کہنا ہے جو میں نے چادر اوڑھ رکھی ہے یہ کسی خاتون سے مشابہت لگ رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کی میں نے آپ کو دلیلیں دے دی کہ یہ بزرگوں سے بھی ثابت ہے اور سنت بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو آپ ان کے اگر پیش نظر دیکھیں گے تو اس کا پہننا اوڑھنا ثواب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب علم دین کی مجلس ہو، سیکھنے سکھانے کی ہو، وہ چیز لائیو ہو یا پھر وہ چیز کیمرے پہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے لباس کو لوگوں کے سامنے جب آئے تو وہ ایک خوبصورت لباس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ باتیں بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے آؤ تو اپنے حلیے کو ایسا بناؤ کہ اس کے اندر کسی چیز کا یعنی سامنے والے کو انگلی اٹھانے کا یا مذاق بنانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ صحابہ میں تشریف لاتے تو اپنا امام شریف کو، لباس وغیرہ کو، چہرے وغیرہ کو درست کرتے پانی میں دیکھ کر اور اس کے بعد جاتے۔ تو بلکہ صحابیہ نے یہ عرض بھی کری کہ حضور علیہ السلام آپ بھی کہ آپ بھی اس طریقے سے باہر جانے سے پہلے اپنے چہرے کو حلیے کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زینت کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مرد کو مردانہ زینت اختیار کرنا یا اچھا لباس اختیار کرنے میں کوئی شرن کا بات نہیں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنے پرسنلی گھر کے اندر کیسا بھی رہے، کیا پہنے کیا اوڑھے، اس کو مطلب نہیں ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہو تو اس کو یعنی کسی کو مذاق بنانے کا ایسا موقع نہ ملے، نہ یہ ہو کہ مسلمان کو لباس پہننا نہیں آتا یا ایسی کوئی بات ہو اس طریقے کی، آدمی کو یعنی ایسی زینت اور ایسا لباس اختیار کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، خصوصاً یہ کہ جب نماز ہو تو نماز کے اندر بھی اس کو اوڑھ لیا جائے، یا ویسے علم دین کی مجلس ہو لوگوں کے سامنے آنا جانا ہو تو بھی لباس کو اچھا ہی پہننا چاہیے، اگرچہ وہ آپ کہیں کہ ایسے مشابہت ہے لیکن مشابہت والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک وقت کو آپ آواز کو کہتے کہ شاید میری آواز لڑکی کی طرح لگتی ہے فون کال کے اوپر، تو اس بات کو تو میں ایکسیپٹ کر لیتا، کیونکہ ہر 5 میں سے 3 لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ فون کال کے اوپر جو ہے میری آواز وہ فیمیل سے مشابہت رکھتی ہے، مگر یہ کہ میرے اختیار سے یہ چیز باہر ہے۔ یہاں تک کہ کسٹمر کیئر والے بھی اگر کال کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے لیے تو وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ میڈم جی، اس کے بینیفٹ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میڈم جی اس میں اتنا فائدہ انہیں لاکھ منع بھی کرو کہ بھائی نہیں چاہیے کوئی کریڈٹ کارڈ، لیکن پھر بھی وہ لوگ، ان کو یہ آواز ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ سامنے والا میل ہے یا فیمیل، تو وہ بھی کریڈٹ کارڈ کا بینیفٹ جو ہے وہ میڈم جی کر کے بتانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو تو میں ایکسیپٹ کر لیتا کہ اتنے لوگ اگر کہتے ہیں تو وہ چیز جھوٹ نہیں ہوگی کہ ہر 5 میں سے 3 لوگ یہ کہتے ہیں کہ فون کال کے اوپر آواز جو ہے وہ فیمیل کی لگتی ہے، مگر یہ چادر کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چادر اوڑھنا یہ کوئی فیمیل سے مشابہت ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار